اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی۔ عورت کے معاملے میں مغرب و مشرق ہر دو طرف کا نظریہ عیب و نقص اور غلو و مبالغے پر مبنی ہے۔ مغرب نے عورت کو جہاں بازار تجارت کی ایک دکان بنا چھوڑا، وہیں مشرق نے عورت کو گھر کی چہار دیواری کی ایک ایسی لازمی اینٹ تصور کیا کہ جسے بہرحال اینٹ دیوار میں برقرار رہنا ہے۔ مغرب نے جہاں ایک طرف عورتوں کے لیے ہر رطب و یابس علم و فن کو ضروری گردانا، وہیں مشرق نے ان کی بیدار مغزی اور روشن دماغی تک کو اپنے معاشرے کے لیے خطرہ جانا۔ وہاں گھر میں رہ جانے کو حماقت کا درجہ حاصل ہوا تو یہاں کسی صورت باہر قدم رکھ دینے کو عفت و پاک دامنی کے خلاف جانا گیا۔ وہاں عورت کا مکار و عیار ہونا اور نسوانیت کی نرمی و شرافت سے عاری ہونا مقام فضیلت، اور یہاں عورتوں کا اتنا سادہ لو ہونا کہ ہر کوئی اپنے جال کا شکار بنا جائے فخر کا مقام۔ وہاں عورت کو اس قابل بنانے پر اصرار کیا گیا کہ عورت سرے سے مرد کی طرف احتیاج کی نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے اور ہر معاملے میں مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہو جائے، اور یہاں ضد اس کی ہے کہ عورت ہمیشہ اور ہر صورت میں مرد کی دست نگر اور رحم و کرم کی خوگر بن کر رہے، حتیٰ کہ کبھی خود اعتمادی کے ساتھ مرد سے مخاطب بھی نہ ہو پائے۔ وہاں آزادی کا خبط سوار ہے اور یہاں دائرۂ کار کے محدود کرنے پر اصرار ہے۔ الغرض مشرق و مغرب کے دماغوں کی محدود صلاحیتوں سے تیار ہوئی دونوں تہذیبیں قابل اصلاح اور اعتدال و میانہ روی کی محتاج ہیں۔ اس اصلاح کا کام اسلام نے 1400 سال پہلے اس خوبی کے ساتھ انجام دیا کہ عورت کا عرصے سے کھویا ہوا صحیح مقام اسے ہاتھ آ گیا۔ مگر برا ہو مشرقی مسلمانوں کا کہ جنہوں نے اسلام کے دیے ہوئے تخیل و تصور کو بالکلیہ قبول نہ کرتے ہوئے اس پر بھی مشرقی غازہ چڑھا دیا، اور مشرق و اسلام کو خلط ملط کر کے اسلام کی امتیازی تصویر پر روایتی دھبا لگا دیا۔ نتیجتاً اسلام کے متعلق یہ گمان ہونے لگا کہ یہ بھی مشرقی نظریے کا امتداد و تسلسل ہے، حالانکہ اسلام کے صدر اول کے واقعات پڑھیے تو بخوبی پتہ چل جاتا ہے کہ عورت پر لاد دیے گئے مشرقی و مغربی بوجھ دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت عملی سے یوں ہلکا کیا کہ نہ عورت پر مغرب کی طرح خوددان شبینہ کے انتظام کا بوجھ آ پڑا اور نہ مشرق کی طرح اس کی صلاحیتوں کو محدود و مختصر کیا گیا۔ ایک طرف دور جاہلیت کی طرح آوارہ گردی بھی مضمون ٹھہری تو دوسری طرف بوقت ضرورت اگر حکومت کی بھی اصلاح کی ذمہ داری آن پڑے تو نکل کر اس فریضے کو بلا خوف و تردد ادا کرنا بھی ام المؤمنین کا طرز رہا۔ ایک طرف نگاہ جھکا کر جسمانی زیب و زینت کو غیروں سے چھپا کر حیا و پاک دامنی کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، تو دوسری طرف ایسا بلا کا اعتماد پیدا کر دیا گیا کہ ایک معمولی عورت بھی کھڑی ہو کر امیر المؤمنین کو ان کی غلطی پر تنبیہ کر سکے۔ عورت کے عقلی و فکری معیار کو بلند کرنے کا وہ اہتمام کیا گیا کہ ایک خاتون خانہ صلح حدیبیہ کے دل شکن اور نہایت حساس موقع پر ایسی رائے دینے کے قابل ہو جاتی ہے کہ وہ نبی جو حکمتوں کا خزانہ تھے، انہوں نے مشورہ سنا بھی اور اس پر عمل کر کے ایک بگڑتے ہوئے مسئلے کو سنبھال لیا۔ الغرض بے شمار مثالیں اور بے شمار واقعات ہیں جن سے اسلام کا اعتدال پسند نظریہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ آج ستم یہ ہے کہ خود مذہبی گھرانوں میں عورتوں کو اسلامی حقوق حاصل نہیں ہیں، وہاں بھی مشرقی نظریے کو غلبہ اور تسلط حاصل ہے، اور گمان یہ ہے کہ ہم اسلامی راہ عمل پر چل رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ عورت کے معاملے میں مشرق و مغرب کے نظریات سے توبہ کر کے اور انہیں مبنی بر غلط جان کر اسلام کے اعتدال پسند نظریے کو اختیار کیا جائے۔ عورت کو فکری و شعوری لحاظ سے مضبوط کیا جائے، اپنے رویوں سے عورتوں کو خدا را یہ تأثر نہ دیا جائے کہ ان کے نبی ان کے حقوق چھین کر گئے ہیں، العیاذ باللہ، بلکہ اپنے اخلاق و معاملات سے قدم قدم پر ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ یہ جو تمہیں ہماری جانب سے حقوق و انصاف مل رہا ہے یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ پڑوسی ملک میں جو میرا جسم میری مرضی جیسے خدا مخالف نعرے لگ رہے ہیں، اس میں صرف مغربی تہذیب کا کنٹریبیوشن نہیں ہے بلکہ ہماری عورتوں کے ضمن میں مشرقی رویے نے بھی اس سیلاب بدتمیزی کی راہ ہموار کی ہے، جس سیلاب کا نتیجہ بالآخر تباہی و بربادی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا
وَكُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اے ایمان والوں، عدل کے علم بردار بنو، اللہ کے لیے اس کی شہادت دیتے ہوئے، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو، یہی تقویٰ سے قریب تر ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔